السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو چلیے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں اہل بیت سے، یعنی کہ کربلا میں شہید ہونے والے ان خاص لوگوں سے کہ جن کا تعلق نبی علیہ السلام کی فیملی سے تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حضرت علی کے بھی فادر یعنی والد ابو طالب ابن عبد المطلب کی طرف چلنا ہوگا، کہ جو رشتے میں نبی علیہ السلام کے بھی نہ صرف سگے چچا تھے بلکہ شروعاتی دور میں ان کے سب سے بڑے محافظ بھی تھے۔ ویسے تو ایتہاسک کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب ابن عبد المطلب کی 6 اولادیں تھیں، جن میں سے حضرت علی کو لگا کر 4 بیٹے جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، مگر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تمام لوگ ان کے صرف 3 بیٹوں کی نسل سے تھے، جن میں سے پہلے تو ظاہر ہے حضرت علی شیر خدا ہی ہیں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت جعفر طیار ابن ابو طالب ہیں اور تیسرے بیٹے حضرت عقیل ابن ابو طالب ہیں۔ اب دوستو ان 3 بیٹوں میں سے بھی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے بارے میں۔ ویسے تو زیادہ تر ہم لوگوں کو حضرت علی کی صرف ایک ہی بیوی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے 2 پیارے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ہی ذکر سننے کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ حضرت علی نے اس وقت تک کبھی بھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ اس دنیا سے ظاہراً رخصت نہیں ہو گئیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت علی نے الگ الگ وقتوں پر کئی نکاح کیے اور اس طرح سے ان کی ٹوٹل الگ الگ 9 بیویوں سے 14 کے قریب لڑکے جبکہ 19 کے قریب لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ان میں سے 8 بیٹوں کو جبکہ زیادہ تر پوتوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی کے پہلے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی کہ حضرت حسن کہ جنہوں نے حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک کے لیے مسلمانوں کی خلافت کو بھی سنبھالا تھا، وہ خود تو کربلا کی جنگ کے وقت موجود نہیں تھے بلکہ لگ بھگ 10 سال پہلے ہی زہر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے، مگر ان کے لگ بھگ 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹوں کے کربلا کی اس جنگ میں شامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ ان میں سے 4 بیٹوں کے شہید ہونے کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ان 4 بیٹوں میں سے سب سے پہلے تو حضرت قاسم ہی تھے کہ جن کی عمر اس وقت زیادہ میں زیادہ 13 سے 14 سال کے قریب ہی تھی، اور ان کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ان کو گھوڑوں سے روند کر شہید کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر تھے کہ جن کو تیر مار کر شہید کیا گیا تھا۔ تیسرے بیٹے حضرت عبداللہ کہ جن کی عمر صرف 11 سال تھی، وہ اس وقت شہید ہوئے کہ جب وہ حضرت امام حسین کے اوپر ہونے والے ایک حملے کو روکنے کے لیے ان کے سامنے ڈھال کی طرح آ گئے تھے۔ حملے کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس طرح سے زخمی ہوا کہ وہ لٹکنے لگا۔ اس کے بعد حرملہ نے ان کو تیر مار کر حضرت امام حسین کے بازو میں ہی شہید کر دیا، جبکہ شہید ہونے والے چوتھے بیٹے کا نام بشر ابن حسن بتایا گیا ہے۔ اس جنگ میں حضرت حسن کے مشہور بیٹے حسن المثنی بھی شامل تھے کہ جو بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے وہ حد سے زیادہ زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں حضرت امام حسن کی زیادہ تر نسل انہی سے آگے بڑھی اور انہی کو ہی حسنی سید کے نام سے جانا گیا، اور اسی نسل میں سب سے مشہور صوفی بزرگ یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن کے بعد اب اگر حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو وہ خود تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت امام علی اکبر تھا کہ جن کی عمر اس وقت لگ بھگ 18 سے 25 سال کے بیچ میں بتائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ حد سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے، مگر پھر مرہ ابن سعد نام کے ایک جنگجو نے دھوکے سے ان کے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا، جبکہ دوسرے شہید ہونے والے بیٹے کا نام تھا علی اصغر۔ علی اصغر جیسی دردناک شہادت تو شاید اتہاس نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی شہادت کے وقت ایک نومولود بچے ہی تھے کہ جن کو اس وقت تیر مار کر شہید کیا گیا کہ جب یہ اپنے والد یعنی حضرت امام حسین کی گود میں پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ امام حسین کے تیسرے بیٹے حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں موجود تو تھے، مگر بیمار ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو بھی بعد میں قیدی بنا لیا گیا تھا، اور شاید خدا کو منظور بھی یہی تھا کیونکہ حضرت امام حسین کی آگے کی نسل پھر انہی سے چلی تھی۔ حضرت علی کے تیسرے بیٹے عباس ابن علی کہ جن کو عام طور پر ہم لوگ عباس علمدار کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے، اور ان کے بارے میں تو اتہاسکار لکھتے ہیں کہ وہ دشمن فوج کو چکما دے کر دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر واپسی میں پانی لاتے وقت ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عباس علمدار کے بیٹے
قاسم ابن عباس بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جبکہ ان کی نسل ان کے ایک دوسرے بیٹے عبیداللہ ابن عباس سے چلی کہ جن کو آج کل علوی قبیلے کا اینسسٹر مانا جاتا ہے۔ اب کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ 10 محرم کے دن کربلا کے اس میدان میں حضرت علی کے 8 بیٹوں اور زیادہ تر پوتوں کو شہید کیا تھا، تو 2 بیٹوں یعنی کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی بات تو ہم لوگوں نے کر لی، جبکہ باقی بچے ہوئے 6 بیٹوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلے بیٹے حضرت جعفر ابن علی، دوسرے عبداللہ ابن علی، تیسرے حضرت عثمان ابن علی، چوتھے حضرت ابو بکر ابن علی، اور جبکہ 5ویں محمد الاصغر ابن علی، اور چھٹے اور آخری حضرت عمر ابن علی۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل اب 8 بیٹے بنتے ہیں۔ دوستو اب ہم لوگ ایک بار پھر سے ذرا اوپر کی طرف چلتے ہیں اور ابو طالب ابن عبد المطلب کے دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت علی کے ایک دوسرے بھائی جعفر طیار ابن ابو طالب کی نسل کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو حضرت جعفر تھے یہ حضرت علی سے عمر میں لگ بھگ 10 سال بڑے ہوا کرتے تھے اور کربلا سے بہت پہلے ہی بیزنٹائن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں اسلامی روایات میں آتا ہے کہ ان کے جب جنگ میں دونوں بازو کٹ گئے تھے یہ اس کے بعد بھی لڑتے رہے تھے، اور ان کی بہادری کو دیکھ کر ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جعفر طیار کا لقب دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی طرف تیزی سے اڑ کر جانے والا۔ کربلا کے میدان میں ان کے بھی 2 بیٹے شہید ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے 2 پوتوں کی شہادت کی بھی روایات ملتی ہیں۔ کربلا میں شہید ہونے والے بیٹوں کے نام اتہاسکاروں نے اون اور محمد الاصغر بتائے ہیں، جبکہ ان کے جو 2 پوتے بھی شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی محمد اور اون بتائے گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ دونوں پوتے حضرت جعفر کے انہی دونوں بیٹوں کی اولاد نہیں تھے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، بلکہ یہ تو ایک تیسرے بیٹے عبداللہ کی اولاد تھے کہ جو بیماری کی وجہ سے خود تو کربلا کے میدان میں نہیں آ سکے تھے، مگر ان کے یہ دونوں بیٹے اپنی ماں یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، اور ان دونوں کو بھی کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن شہادت نصیب ہوئی تھی۔ اب اگر ہم ابو طالب ابن عبد المطلب کے تیسرے بیٹے یعنی کہ حضرت علی کے تیسرے اور بڑے بھائی عقیل ابن ابو طالب کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود تو کربلا کے اس واقعے سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مگر ان کی لگ بھگ ساری ہی اولادیں اور ان کے سارے ہی پوتے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے تھے، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے تو وہی مسلم بن عقیل تھے کہ جن کو حضرت امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور انہوں نے کوفہ پہنچ کر جب کوفہ کو محفوظ جانا اور ساری کنڈیشن کو اپنے فیور میں جانا تو ایک واپس خط لکھ کر حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، مگر پھر کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے نہ صرف پہلے ان کو قید کیا بلکہ قلعے کی چھت پر سرعام لوگوں کے سامنے ان کا سر بھی قلم کر دیا تھا، اور ان کو جس نے کوفہ کے اندر پناہ دی تھی اس کا بھی سر قلم کروا دیا گیا تھا، اور اس طرح سے لگاتار اس دور میں جو یزید کو سر بھیجے گئے تھے ان میں سے یہ 2 سب سے پہلے سر تھے۔ حضرت عقیل ابن ابو طالب کے مسلم بن عقیل کے علاوہ جو دوسرے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کا نام عبد الرحمن ابن عقیل بتایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف حضرت علی کے کزن ہی تھے بلکہ رشتے میں داماد بھی تھے، اور یہ حضرت علی کی طرح ہی بہت زیادہ بہادر بھی مانے جاتے تھے، اسی لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں اکیلے ہی 17 سے 18 فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ بعد میں یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ایک اور بھائی عبداللہ ابن عقیل، جبکہ ایک اور بھائی جو کافی کم عمر تھے یعنی کہ محمد ابن ابی سعد ابن عقیل، یہ سب بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ تو معاملہ عقیل ابن ابو طالب کے صرف بیٹوں کا تھا، جبکہ ان کے کئی پوتے بھی شہید ہوئے تھے، اور جتنے بھی شہید ہوئے تھے ان میں سے لگ بھگ سارے ہی یا پھر زیادہ تر مسلم بن عقیل کی ہی اولاد تھے، مطلب انہی مسلم بن عقیل کی اولاد کے جن کے بارے میں ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ان کو کوفہ میں سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان میں سے مسلم بن عقیل کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام بھی مسلم بن مسلم تھا، وہ تو کوفہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی موجود تھے، تو اسی لیے ان کے والد کے ساتھ ہی ان کا بھی سر قلم کروا دیا گیا تھا، جبکہ ان کے 2 اور بیٹے یعنی کہ عبداللہ اور اون ابن مسلم کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مسلم کے بارے میں تو لکھا گیا ہے کہ ان کی شہادت ماتھے پر تیر لگنے سے ہوئی تھی۔ ان کی عمر بھی اس وقت صرف 14 سال کے قریب تھی، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے عاشوراء کے دن شہید ہونے والے پہلے انسان تھے۔ ان 3 کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 اور بھی بیٹوں کے نام ایتہاسک کتابوں میں ملتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام محمد ابن مسلم جبکہ دوسرے کا نام ابراہیم ابن مسلم بتایا گیا ہے۔
इन दोनों की शहादत करबला के इस वाक़ये से लगभग 1 साल के बाद हुई थी। ये दोनों काफी कम उम्र थे और इनको कैदी बनाकर रखा गया था। लेकिन लंबे वक्त के बाद जब अचानक से एक दिन ये दोनों कमसिन बच्चे कैद से फरार होने में कामयाब हो गए तो ये एक कूफी इंसान हारिस बिन बद्र के हत्थे लग गए, जिसने गवर्नर की तरफ से इनके ऊपर लगाए गए इनाम को हासिल करने के लिए दोनों को शहीद कर दिया और इन दोनों के सर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश करके जो इनाम था उसको हासिल कर लिया। अहले बैत के अलावा करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहीद होने वाले लोगों में 2 सहाबा का नाम भी मिलता है, जिनमें से एक तो हजरत अनस इब्ने हारिस थे कि जो जंगे बदर या फिर हुनैन वगैरह में भी शामिल हो चुके थे, जबकि दूसरे सहाबी का नाम हजरत अबू हजल मुस्लिम इब्ने औसजा असदी बताया जाता है। जबकि अहले बैत के अलावा भी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन शहीद होने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें से ज्यादातर तो ऐसे भी हैं कि जो न सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के ही साथ रहे बल्कि उससे पहले के दौर में हजरत अली के भी साथ में रहे थे और हजरत अली की तरफ से ही सारी जंगों में या सारी चीजों में हिस्सा लिया था। यहाँ पर अगर मैं कुछ लोगों के भी नाम मेंशन करने की कोशिश करूँ तो उसमें हजरत जुबैर इब्ने अलकैन अल बजली, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अल असदी, हजरत बुरैर इब्ने खुजैर अल हमदानी, उमैया इब्ने साद अल ताई, जुंदब इब्ने हजर अल खौलानी, हुज्जाज इब्ने मसरूक अल जौफी, नाफी बिन हिलाल अल जमाली, अबू वहाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर, अल हुर इब्ने यजीद अल तमीमी। याद रहे कि ये वही अल हुर हैं कि जो आखिरी वक्त में यजीद की फौज को छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की तरफ आ गए थे, वो भी अपने कई साथियों के साथ, जिसमें से इनके खुद के 2 बेटे भी शामिल थे। ये तो चंद ही नाम है, वरना ये लिस्ट अभी भी काफी लंबी है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि सबके इस तरह से नाम लेने की बजाय जो नाम भी मैंने अपनी रिसर्च से निकाले हैं उन सभी शुहदाए इकराम की लिस्ट मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आप लोग पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको आराम से पढ़ सकें। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। और इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप लोग आगे भी लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।